بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ایک سیاہ رنگ کی کار اور ایک بڑی سی ویگن آگے پیچھے دوڑتی ہوئی اسرائیل کے ہمسایہ ملک لبنان کی سرحد کی طرف بڑھی ہی چلی جا رہی تھی۔ آگے والی کار میں صالح اور اس کے دو ساتھی تھے، جبکہ ویگن میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ اس کی سائیڈ سیٹ پر جولیا موجود تھی۔ عقبی سیٹ پر عمران اکیلا نیم دراز تھا، جبکہ سب سے آخری بڑی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ باقی سب ساتھی نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ ویگن میں گمبھیر سی خاموشی طاری تھی، ماحول میں بڑا سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح بزدلوں کی طرح بھاگنے کی؟ ہم دوبارہ بھی تو اس کمپلیکس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اچانک تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب، ہم نے وہ ڈکٹ بم بھی تو کمپلیکس میں لگائے تھے، ان کا کیا ہوا؟ کیا وہ سب ضائع ہو گئے؟ صفدر نے کہا، انہیں چارج کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اگر ہم کچھ دیر اور کمپلیکس میں رہتے تو پھر اس کا نام لانگ برڈ کمپلیکس کی بجائے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا قبرستان ہی رکھا جا سکتا تھا۔ یہ شکر کرو کہ ہماری جانیں بچ گئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ نئی ساخت کے وائرلیس چارجر بم ہیں، پھر انہیں چارج کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان پر باقاعدہ کمپیوٹرائز ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی ہے، جس پر وائرلیس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی اسے ڈی چارج کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میرا پروگرام تھا کہ میں فارمولا تلاش کرنے کے بعد ان سب کو اطمینان سے چارج کروں گا، لیکن تم خود جانتے ہو کہ اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ؟ تنویر نے اسی طرح تلخ لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری موت کم از کم اسرائیل میں نہ ہو بلکہ کسی اسلامی ملک میں ہو، چاہے وہ لبنان ہو یا پاکیشیا۔ اس لیے میری مجبوری ہے کہ مجھے فوری طور پر فرار ہونا پڑ رہا ہے، اور تمہاری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، اس لیے جہاں لیڈر وہاں ٹیم۔ ویسے بھی اب میں مرنے کے بعد یہاں اکیلا پڑا رہوں گا، تم لوگ اور کچھ نہیں تو فاتحہ ہی پڑھ لو گے، عمران نے کہا۔ خبردار اس قسم کی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ اصل چکر کیا ہے، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اصل فارمولا مل گیا ہے، اب ہمارے سائنسدانوں کو اس لانگ برڈ کے متعلق پوری تفصیل سے علم ہو جائے گا کہ اس میں کس قسم کی مشینری نصب کی گئی ہے، چنانچہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ تو معلوم کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کمپلیکس ناقابل تسخیر ہے، ایک بار تو قسمت سے ہم اندر داخل ہو گئے، لیکن اب ہم کسی صورت بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب انہوں نے کمپلیکس کے باہر چاروں طرف فوج کا پہرا لگا دینا ہے، اور وہ بستی والا راستہ بھی اب ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس لیے خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے علاوہ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہماری وجہ سے ریڈ ایگل اور ذاتی طور پر صالح کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور صالح نے کھل کر بات نہیں بتائی، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید اب یہ لوگ ہماری مزید مدد نہیں کریں گے، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ہم واپس چلے جائیں، پھر اگر زندگی رہی تو اسرائیل دور نہیں ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسا نقصان؟ کیا وہ اسوان ریلوے اسٹیشن کے قریب اڈے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صفدر نے کہا، نہیں، یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے، بلکہ الٹا وہ تو شرمندہ ہے کہ اس کے آدمی زبیر کی زبان کھولنے پر کرنل ڈیوڈ کو اس بستی دوب تک ہمارے پہنچنے کی اطلاع ملی، اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا چچا سفیان شوبائی اسرائیل کا بہت بڑا آدمی تھا، وہ ڈبل ایجنٹ تھا، ریڈ ایگل کا بھی بہت بڑا عہدیدار تھا، اور ادھر اسرائیل کی حکومت کا بھی ایجنٹ تھا، اور شاکر سرات کی تنظیم کے بارے میں معلومات اسرائیلی حکومت تک پہنچاتا تھا۔ یہ معلومات عام سی ہوتی تھیں، لیکن اس طرح وہ ریڈ ایگل کے لیے اسرائیلی حکام اور حکومت سے انتہائی کارآمد معلومات حاصل کر لیتا تھا، اور اس کی کارکردگی کے سر پر ریڈ ایگل اسرائیلی حکومت کے خلاف بے حد کامیاب جا رہا تھا، اور ویسے بھی وہ مالی لحاظ سے بے حد طاقتور تھا۔ صالح نے میری فرمائش پر کمپلیکسی مشینری جام کرنے والی خصوصی مشین اور یہ خصوصی ساخت کے ڈکٹ بم سفیان شوبائی کی معرفت ہی کریمیا سے حاصل کیے تھے، ورنہ صالح کو یہ دونوں چیزیں شاید نہ مل سکتی، لیکن کرنل ڈیوڈ کو کسی طرح اس بارے میں علم ہو گیا، اور اس نے سفیان شوبائی کو اغوا کیا، اور پھر اس پر انتہائی غیر انسانی تشدد کرنے کے بعد آخرکار وہ اس سے باتیں اگلوانے میں کامیاب ہو گیا، اور سفیان شوبائی کو اس نے ہلاک کر دیا، اور اپنی فورس لے کر وہ سیدھا ہمارے پیچھے سیڈ فارم پر پہنچ گیا۔ اس سفیان شوبائی کی ہلاکت نے ریڈ ایگل کو ناقابل تسخیر نقصان پہنچایا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے صالح اور اس کے ساتھیوں کا موڈ بدلا ہوا تھا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب صالح ہمیں لبنانی سرحد کی طرف لے کر جا رہا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی دھوکہ نہ دے۔ جولیا نے کہا، نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں کرتا۔ میں نے جب اسے کہا کہ ہم فوراً اسرائیل چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس نے خود ہی آفر کر دی تھی۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اسرائیل سے چلے جائیں تاکہ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو کر ریڈ ایگل اور ریڈ ہاک کی تنظیم 9 کے لیے کام کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس بار ہمارا مشن ادھورا رہا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اسے تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ادھورے کام کو تکمیل تک پہنچا دے، آخر وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوبان چلے جاؤ، ہم یہاں رہ جاتے ہیں اور ہم اس کمپلیکس کو تباہ کرنے کا مشن مکمل کریں، تنویر نے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بہرحال تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو اور جولیا اس کی ڈپٹی چیف ہے، لیکن یہ کام تم نے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے، میری ذمہ داری نہیں ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تنویر، لوبان پہنچ کر میں چیف سے بات کروں گی، پھر اگر چیف نے اس مشن کو مکمل کرنے کی اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ ہم عمران کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، جولیا نے فوراً ہی کہا، اور تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ آگے جانے والی کار ایک موڑ مڑتے ہی اچانک رک گئی تو صفدر نے بھی ویگن کو بریک لگا دی۔ اگلی کار میں سے صالح اتر کر ویگن کی طرف آیا اور پھر وہ ویگن پر چڑھ آیا۔ عمران صاحب، ہم سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے پیدل چلنا پڑے گا ورنہ ہم مارک کر لیے جائیں گے، صالح نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، صرف 3-4 کلومیٹر، صالح نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے پھر، صالح نے کہا اور پھر ویگن سے نیچے اتر گیا۔ ہم میک اپ میں کاغذات کی مدد سے بائی ایئر بھی تو جا سکتے تھے، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمام راستوں پر فوج خصوصی چیکنگ کر رہی ہے، وہ لوگ اس حد تک پاگل ہو گئے کہ ہر آدمی کا باقاعدہ میک اپ چیک کیا جا رہا ہے، اور معمولی سا مشکوک ہونے کی صورت میں وہ گولی مار دینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ اب تک وہ 40 آدمیوں کو شک کی بنا پر گولیوں سے اڑا چکے ہیں۔ اس بار انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی زندہ اسرائیل سے نہیں نکلنے دیں گے، عمران نے ویگن سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کے خیال کے مطابق تو ہم تل ابیب میں ہوں گے اور کمپلیکس تباہ کرنے کی کارروائی میں مصروف ہوں گے، پھر وہ سرحدوں پر اس انداز کی چیکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ میں زخمی ہوں اور ہم کمپلیکس سے بھی ناکام فرار ہوئے ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ اب ہم اسرائیل سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے آج صبح سے یہ کارروائی شروع کر دی ہے، عمران نے جواب دیا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صالح کی رہنمائی میں وہ پیدل آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ناہموار سا پہاڑی علاقہ تھا۔ پھر ایک پہاڑ کے قریب پہنچ کر صالح رک گیا۔ یہاں سے آگے اسرائیل کی چیک پوسٹ ہے، اسے ہم نے کراس کرنا ہے۔ اس کی چیکنگ قریب ہی ایک پہاڑی پر بنی ہوئی اس ایئر پوسٹ سے کی جاتی ہے، اس لیے میں نے کار اور ویگن پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ چیک پوسٹ پر ہماری بات چیت ہو چکی ہے، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے چٹانوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ اس ایئر پوسٹ سے ہمیں چیک نہ کیا جا سکے، اس لیے پوری طرح محتاط رہیں، صالح نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ انتہائی محتاط انداز میں چٹانوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چیک پوسٹ کے قریب پہنچ گئے۔ صالح نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے سیٹی بجائی تو چیک پوسٹ سے اس سیٹی کا جواب سیٹی سے ہی دیا گیا۔ آئیے، معاملہ اوکے ہے، صالح نے کہا اور آگے بڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بڑے محتاط انداز میں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے چیک پوسٹ کی سائڈ میں بنے ہوئے کمرے کی اوٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں 2 اسرائیلی فوجی موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ اسی طرح آگے نکلتے چلے جاؤ، بائیں طرف مڑنے کے بعد تمہارے آدمی موجود ہیں، ایک فوجی نے آہستہ سے کہا۔ میں نے واپس بھی آنا ہے، صالح نے کہا۔ جلدی آؤ، کسی بھی لمحے چیکنگ ٹیم پہنچ سکتی ہے، اس فوجی نے جواب دیا، اور صالح نے اس بات میں سر ہلا دیا تو دونوں فوجی گھسٹنے کے انداز میں چلتے ہوئے کمرے کی دوسری سائڈ کی طرف مڑ گئے، اور عمران اور اس کے ساتھی پہلے کی طرح انتہائی محتاط انداز میں ایک بار پھر چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس موڑ پر پہنچ گئے جس کی طرف چیک پوسٹ پر موجود فوجی نے اشارہ کیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی صالح اٹھ کر سیدھا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سامنے گہرائی میں ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن موجود تھی جس کے ساتھ ایک مسلح آدمی موجود تھا۔ صالح نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو اس مسلح آدمی نے بھی اسی طرح اشارے میں جواب دیا، اور پھر وہ سب گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ اس اسٹیشن ویگن کے قریب پہنچ گئے۔ عمران صاحب، یہ یوسف ہے، یہ آپ کو نزدیکی بڑے لوبانی شہر تاسار پہنچا دے گا، وہاں سے آپ آگے اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ یوسف آپ کے لیے سارے کام کرے گا، یہ انتہائی بااعتماد آدمی ہے، صالح نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بے فکر رہیں جناب،
آپ کا مکمل تعارف صالح نے کرا دیا ہے، مجھے آپ جیسے عظیم انسانوں کی خدمت کر کے خوشی ہوگی، یوسف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیا، جبکہ جولیا کو اس نے سر جھکا کر سلام کیا۔ اب مجھے اجازت دیں عمران صاحب، صالح نے کہا تو عمران نے آگے بڑھ کر صالح کو سینے سے لگا لیا۔ بہت بہت شکریہ صالح، تمہارے احسانات پوری پاکستانی قوم پر ہیں، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے، عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، یہ تو ہمارا فرض تھا، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ اس کمپلیکس کو تباہ نہیں کر سکے، اور اب حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کا وہاں رکنا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ بہرحال آئندہ آپ جب بھی تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس بار کی کمی پوری کر دیں گے، صالح نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونا گناہ ہے، جو کام ہم سے ادھورا رہ گیا ہے وہ پورا بھی ہو سکتا ہے، خدا حافظ، عمران نے کہا تو صالح مسکراتا ہوا مڑا اور تیزی سے دوبارہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آؤ بھائی، اب ہم لوبانی سرحد میں ہیں، آؤ، عمران نے کہا، اور وہ سب ویگن میں سوار ہو گئے۔ یوسف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ویگن پہاڑی راستوں کے اندر ہی اندر دوڑتی ہوئی اور چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر جا کر ایک بڑی سڑک پر پہنچ کر مڑی، اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد ایک کافی بڑے شہر میں داخل ہو گئی۔ پھر ویگن ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو کر ایک خاصی بڑی کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ کر رک گئی۔ یوسف ویگن سے نیچے اترا اور اسے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور ایک لبانی نوجوان باہر آ گیا۔ اوہ، آپ؟ ٹھیک ہے، میں پھاٹک کھولتا ہوں، نوجوان نے یوسف کو دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور یوسف جو واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اسے ویگن کو آگے بڑھا دیا اور پھر پورچ میں لے جا کر کار روک دی۔ آئیے عمران صاحب، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا اور ویگن سے نیچے اتر گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی ویگن سے نیچے اتر آئے اور چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سٹنگ روم میں موجود تھے۔ تمہارا تعلق بھی ریڈیگل سے ہے؟ عمران نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، میں لبانی شاخ کا انچارج ہوں، یوسف نے اسبات میں جواب دیا۔ اسی لمحے وہی نوجوان جس نے پھاٹک کھولا تھا ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات کے گلاس رکھے ہوئے تھے، اس نے ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہمارے اس اڈے کا انچارج ہے، اس کا نام رحمت ہے، اور یہ رحمت، یہ پاکیشیا کے عمران صاحب اور ان کے ساتھی ہیں۔ یوسف نے اس نوجوان کا تعارف عمران اور اس کے ساتھیوں سے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف رحمت سے کرایا۔ پھر تو ہم رحمت کی پناہ گاہ میں آ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رحمت اور یوسف دونوں ہنس پڑے۔ رحمت، تم جا کر کھانے کا انتظام کرو، یوسف نے رحمت سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، رحمت نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، اب آپ کا جو پروگرام ہے وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق کارروائی کر سکوں، یوسف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ فی الحال تو تم مجھے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر لا کر دو تاکہ میں اسرائیل کے صدر کو اطلاع کر دوں کہ وہ اسرائیل کی سرحدوں سے چیکنگ پارٹیاں ہٹا لیں، ورنہ خواہ مخواہ ہمارے شک کی بنا پر بے گناہ افراد مارے جاتے رہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں لے آتا ہوں، یوسف نے جواب دیا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کیا تم واقعی اطلاع دینے کے لیے کال کر رہے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ ہمارا ادھورا چھوڑا ہوا مشن مکمل کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ کمپلیکس تباہ ہو سکتا ہے؟ مگر کیسے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، جو کام ہم ادھورا چھوڑ آئے ہیں وہ اگر چاہے تو انہی اسرائیلیوں کے ہاتھوں مکمل کرا دے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، یوسف کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اس لانگ برڈ کمپلیکس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کو ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تپائی پر رکھ دیا۔ یہاں سے تل ابیب فون کرنا ہو تو رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو یوسف نے رابطہ نمبر بتا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا، فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی اسرائیل کے صدر کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر اسپیکنگ، صدر سے بات کراؤ، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھا ہوا یوسف بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ صدر صاحب اسپیشل میٹنگ لے رہے ہیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسپیشل میٹنگ؟ کون کون شامل ہے؟ عمران نے چونک کر اسی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، GP5 کے کرنل ڈیوڈ اور ڈاکٹر ہارن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ،
پھر ابھی بات کرو فوراً، میں نے ان کی موجودگی میں ہی بات کرنی ہے، اٹ از ایمرجنسی، عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لخت چمک ابھر آئی تھی۔ ہیلو سر، صدر صاحب سے بات کریں۔ تھوڑی دیر بعد ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ معاف کیجیے، مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اپنا نام لیا تو آپ کا ملٹری سیکرٹری آپ سے میری بات نہ کرائے گا، اس لیے مجبوراً مجھے پرائم منسٹر کے لہجے اور آواز میں بات کرنی پڑی۔ عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صدر کی سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ اس بار میں آپ سے GP5 کے کرنل ڈیوڈ کی کارکردگی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے واقعی کسی بھوت کی طرح میرا پیچھا کیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے لانگ برڈ کمپلیکس میں داخلے کی راہ نکالی، لیکن وہ میرے پیچھے وہاں بھی پہنچ گیا اور مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ تم کمپلیکس سے نکل جانے میں تو کامیاب ہو گئے ہو، لیکن اب اسرائیل سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ صدر صاحب کی آواز میں تفاخرانہ پن نمایاں تھا۔ میں نے یہ فون کال اس لیے کی ہے تاکہ آپ خواہ مخواہ چیکنگ کے چکر میں بے گناہ افراد کو نہ مارتے رہیں۔ میں اس وقت لوبان سے بات کر رہا ہوں اور ابھی نصف گھنٹے کے بعد ہم یہاں سے بھی پرواز کر جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں، صدر نے جواب دیا۔ سارا مسئلہ تو وقت کا ہے۔ بہرحال یہ میرا احسان سمجھے کہ میں آپ کو نصف گھنٹہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کمپلیکس میں موجود سائنسدانوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو نصف گھنٹے کے اندر اندر انہیں کمپلیکس سے باہر نکال لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لانگ برڈ کمپلیکس کے ملبے سے آپ کو اپنے قابل سائنسدانوں کی لاشیں بھی نکالنی پڑیں۔ حالانکہ یہ سائنسدان پاکیزیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر بھی سائنسدان تو ہیں، عمران نے کہا تو عمران کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمران دانستہ بھی غلط بات نہیں کرتا۔ اس لیے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نصف گھنٹے کے بعد کمپلیکس تباہ ہو جائے گا تو اس نے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست بہرحال کر رکھا ہوگا۔ بکواس مت کرو، اب تم ناکام ہو جانے کے بعد اس طرح اپنی خفت مٹانا چاہتے ہو۔ ہم نے کمپلیکس کی مکمل چیکنگ کر لی ہے، وہ محفوظ ہے۔ دوسری طرف سے اسرائیل کے صدر کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا انسانی فرض ادا کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ٹھیک نصف گھنٹے کے بعد آپ کا لانگ برڈ سیلڈ کمپلیکس راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں بکواس کر رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اب اگر آئندہ اسرائیل نے پاکیزیا کے خلاف اس طرح کی کوئی پلاننگ کی تو آئندہ نہ صرف وہ پروجیکٹ تباہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس کا بھی یہی حشر ہوگا، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، ملک کا صدر ہے اور بات کرنے کی تمیز نہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ضرورت ہے انہیں نصف گھنٹے کی مہلت دینے کی؟ جو کچھ کرنا ہے فوری کر دو، دشمن کو مہلت دینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں 500-600 افراد ہیں اور میں اس طرح کے قتل عام کا قائل نہیں ہوں، عمران نے اس بار نارمل لہجے میں جواب دیا۔ وہ پاکیزیا کے کروڑوں بے گناہ افراد کے قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور تم 500-600 افراد کا رونا رو رہی ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ یہودی ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان، اور ان دونوں میں فرق تو بہرحال ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا واقعی نصف گھنٹے کے بعد کمپلیکس تباہ ہو جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میں کسی مشن کو ادھورا چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں وہاں سے اس لیے فوری طور پر آ گیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کمپلیکس کی تباہی اسرائیل کو پاگل کر دے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پاگل کتوں کی طرح ہماری تلاشی شروع کر دیں اور ہمارا وہاں سے نکلنا مسئلہ بن جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ تو کہتے کہ ڈیکٹ بم چارج ہی نہیں ہے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی چارج نہیں ہوئے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس طرح تباہ ہو جائے گا کمپلیکس؟ بولو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، دعا تو کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے سے گناہ گار کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مجھے اجازت دے دیں، میں نے کچھ تھوڑے سے کام کرنے ہیں، اگر میری لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے عمران کے ساتھی اس سے کھل کر بات نہیں کر رہے۔ سوالے سے اگر فوری رابطہ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ فون بھی کر سکتے ہیں اور ٹرانسمیٹر پر بھی بات ہو سکتی ہے، یوسف نے جواب دیا۔ فون نمبر بھی بتا دو اور فریکوینسی بھی، شاید ضرورت پڑ جائے، عمران نے کہا تو یوسف نے فون نمبر اور فریکوینسی دونوں بتا دیے۔ اوکے، اب تم نے ہمارے کاغذات تیار کرانے ہیں تاکہ ہم پاکیزیا واپس جا سکیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا بندوبست ہو جائے گا، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور یوسف سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بولو، اصل چکر ہے کیا؟ کس طرح تباہ ہوگا کمپلیکس؟
جولیا نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے دو، جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ پیچیدہ تکنیکی کام ہے، اس لیے اس کی وضاحت کرنے بیٹھ گیا تو وہ صرف سائنسدان ہی نہیں، کمپلیکس میں نصب تمام مشینیں بھی اکھاڑ کر لے جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے اسرائیل کے صدر کو فارمولے کے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ ڈاکٹر ہارنگ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے لازماً صدر کو رپورٹ دی ہوگی کہ آپ اصل فارمولا لے اڑے ہیں، صفدر نے کہا۔ اس کا انتظام میں کر کے ہی آیا تھا۔ ڈاکٹر ہارنگ نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اسے ہی چیک کیا ہوگا، اور چونکہ اس کے نقطۂ نظر سے یہ سیف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھل سکتا تھا، اس لیے سیف کو اسی طرح بند دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا ہوگا، اور اسے مزید بھی اطمینان کیا ہوگا تو صرف اتنا کہ سیف کھول کر دیکھا ہوگا کہ اندر فارمولا ہے یا نہیں۔ اس لیے تو صدر نے مجھ سے فارمولے کی بات نہیں کی، ورنہ اگر ڈاکٹر ہارنگ کو علم ہو جاتا تو وہ لازماً صدر کو یہ بتا دیتا کہ میں فارمولا لے اڑا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ نے بھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، صفدر نے کہا۔ میں نے تو جان بوجھ کر نہیں کی، کیونکہ کمپلیکس تباہ ہوگا تو وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ فارمولا بھی ساتھ ہی جل گیا ہے، ورنہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ فارمولا میں لے اڑا ہوں تو پھر لامحالہ ان کے ایجنٹ اس فارمولے کے حصول کے لیے ہمارے پیچھے لگ جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہو جاتا کہ پاک ایشیا بھی اس فارمولے سے لانگ برڈ بنا سکتا ہے، اور اس لانگ برڈ سے اگر اسرائیل پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر سکتا ہے تو پاک ایشیا بھی اسرائیل کے ایٹمی مراکز اور لیبارٹریاں تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ لامحالہ ہمارا پیچھا کرتے، جبکہ اب وہ مطمئن رہیں گے اور ہمارے سائنسدان بھی اطمینان سے اس پر کام کرتے رہیں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن وہ وہاں سے سیف کھول کر فائل بھی تو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ صرف ڈاکٹر ہارنگ کی آواز سے کھلتا ہے، اور ڈاکٹر ہارنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ میں موجود ہے، اور نصف گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ کر سیف کھول کر واپس نہیں آ سکتا، عمران نے جواب دیا تو صفدر نے بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم واقعی بر وقت انتہائی ذہانت کی باتیں سوچ لیتے ہو، پتہ نہیں تم کھاتے کیا ہو، تنویر نے اپنی عادت کے مطابق کھل کر تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آغا سلیمان پاشا کے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال۔ لیکن ایک بات بتا دوں، آغا سلیمان پاشا کے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال کی ذہانت تو بڑھا دے گی، مگر دولت غائب ہو جائے گی۔ کہو تو سلیمان پاشا کو تمہاری فلیٹ پر بھجوا دوں، عمران نے کہا تو سب اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے کہ نصف گھنٹہ تو ہو گیا ہے، جولیا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں، 2 منٹ لے گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف تپائی پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اوہ، تو اس بار آپ نے یہ ڈیوائس استعمال کی ہے، حیرت ہے، واقعی اب تو سلیمان کے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال ہی کھانا پڑے گی۔ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کس ڈیوائس کی بات کر رہے ہو؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ عمران صاحب آخر کس طرح یہاں سے بیٹھ کر اسرائیل میں ان ڈکٹ بموں کو ڈی چارج کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، کیونکہ واقعی ان بموں کو چارج نہیں کیا گیا، اور پھر فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اب جیسے ہی عمران صاحب نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر سامنے رکھا ہے تو بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ حقیقتاً بے پناہ ذہانت کی بات ہے، ایسی ذہانت کی جسے بے مثل کہا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا کے چہرے پر ایسے تاثرات بکھر گئے جیسے کیپٹن شکیل نے عمران کی ذہانت کی بات نہ کی ہو، بلکہ خود جولیا کی ذہانت کی داد دی ہو۔ لیکن کیسے؟ کچھ ہمیں بھی تو سمجھاؤ، صفدر نے کہا۔ ڈکٹ وائرلیس چارجر ہیں، عمران صاحب نے انہیں جب ہمیں نصب کرنے کا کہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ان بموں پر موجود وائرلیس چارجر اوپن ہے، مطلب یہ کہ جس وقت چاہیں ان پر کوئی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے، لیکن پھر ہمیں وہاں سے فوری طور پر نکلنا پڑا اور ہم انہیں چارج نہ کر سکیں۔ لیکن اب عمران صاحب نے ٹرانسمیٹر پر لانگ برڈ کمپلیکس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی ہے۔ اب جیسے اس فریکوینسی پر کال کریں گے، لانگ برڈ کمپلیکس میں نصب تمام ڈکٹ بم اوپن ہونے کی وجہ سے خود بخود اس فریکوینسی پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی دوسری طرف سے ٹرانسمیٹر کال ریسیو کی جائے گی، وہ ڈی چارج ہو کر پھٹ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا تو سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گئے۔ اب مجھے آغا سلیمان پاشا سے پوچھنا پڑے گا کہ تنخواہ تو مجھ سے وصول کرتے ہو اور مونگ کی دال کیپٹن شکیل کو کھلا دیتے ہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں مسرت کی چمک ابھر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا آئیڈیا درست ہے، کیپٹن شکیل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے واقعی حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے کیپٹن شکیل، یہ اس قدر تکنیکی اور پیچیدہ مسئلہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، لیکن تم نے میری مشکل حل کر دی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اب اس مشن کو مکمل کر ہی دیا جائے، عمران نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کالنگ، اوور، عمران نے کال دیتے ہوئے کہا اور پھر بار بار کال دیتا رہا، لیکن کال ریسیو کرنے والا بلب بھی نہ جلا اور کال ریسیو بھی نہ کی گئی، تو عمران کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔
یہ کیا ہوا؟ یہ کال کیوں ریسیو نہیں کی جا رہی؟ جبکہ میں نے پریزیڈنٹ کا نام اس لیے استعمال کیا ہے کہ کال لازماً ریسیو کر لی جائے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر کال دہرانا شروع کر دی۔ لیکن مسلسل کال دینے کے باوجود دوسری طرف سے جب کال ریسیو نہ کی گئی تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو انسان کی ذہانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یقیناً لانگ برڈ کمپلیکس کی فریکوینسی تبدیل کر دی گئی ہے اور اب یہ تباہ نہیں ہو سکتا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھیوں کے چہرے مایوسی سے لٹک گئے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ آپ کی کال سے پہلے ہی لانگ برڈ کمپلیکس تباہ ہو چکا ہے، اس لیے کال ریسیو نہیں کی جا رہی، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اس بار محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً عمران سمیت سب ساتھی اچھل پڑے۔ وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ سے پہلے صدر صاحب ٹرانسمیٹر کال کر چکے ہوں گے سائنسدانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی یہی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے ہی کال کی ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ کمپلیکس تباہ ہو گیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن وہ تو فون کریں گے، ٹرانسمیٹر کال کیوں کریں گے؟ عمران نے کہا۔ فون پر تو ٹیپ لگی ہوئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ واقعی تم نے درست کہا ہے، اور اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اوہ ویری گڈ، اب تو مجھے تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال کھانا پڑے گی، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ چیک تو کرو کسی طرح، جولیا نے کہا۔ ابھی ہو جاتا ہے چیک، اسی چیکنگ کے لیے تو میں نے یوسف سے سولے کا فون نمبر اور ٹرانسمیٹر فریکوینسی لی تھی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر سولے کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور، عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد کال دینا شروع کر دی۔ یس سولے اٹینڈنگ یو، خیریت عمران صاحب، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ اوور، سولے کی انتہائی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے نہیں سب ٹھیک ہے، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ میں تل ابیب کے نواح میں ہوں۔ کیوں؟ اوور، سولے نے کہا۔ میں نے اسرائیل کا لانگ برڈ کمپلیکس تباہ کر دیا ہے، لیکن اب ہم نے چیکنگ کرنا تھی کہ کیا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے یا نہیں، اس لیے تمہیں کال کیا ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ لانگ برڈ کمپلیکس تباہ کر دیا ہے آپ نے؟ وہ کیسے؟ آپ تو لبنان چلے گئے تھے۔ اوور، سولے کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ لبنان میں بھی تو اللہ تعالیٰ دعا سن سکتا ہے۔ تم اس بات کو چھوڑو اور چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس وقت یوسف کے اڈے پر موجود ہیں جس کا انچارج رحمت ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تو واپسی میں یہاں ایک اڈے پر رک گیا تھا، میں فوراً وہاں جاتا ہوں، پھر آپ کو کال کر دوں گا۔ مجھے فون نمبر معلوم ہے، آپ میری کال کا انتظار کریں، سولے نے کہا۔ اوکے، پوری طرح چیک کر کے کال کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے تک وہ سب کال کا شدت سے انتظار کرتے رہے اور اسی سلسلے میں باتیں بھی کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے چہرے پر انتہائی اشتیاق کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں سولے بول رہا ہوں جناب، آپ نے تو واقعی محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا ہے، اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب سالوں تک اسرائیل کو لگایا ہوا آپ کا یہ زخم تازہ رہے گا، میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ دوسری طرف سے سولے کی انتہائی پرجوش آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ باقی سب ساتھیوں کے چہرے بھی کھل اٹھے تھے، کیپٹن شکیل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ٹینکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکریہ، بہرحال تفصیل کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ لانگ برڈ کمپلیکس اور اس کے ارد گرد کا پورا علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس قدر خوفناک تباہی ہوئی ہے کہ دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے اچانک سینکڑوں آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں۔ پورے اسرائیل میں یہودیوں پر سوگ کی سی کیفیت طاری ہے۔ ویلڈن عمران صاحب، آپ واقعی عظیم ہیں، ویلڈن۔ دوسری طرف سے سوالے واقعی بے حد پرجوش انداز میں بول رہا تھا۔ شکریہ، یہ سب کچھ خاص طور پر تمہاری مدد سے ممکن ہو سکا ہے، اس لیے اصل مبارکباد کے حقدار تم ہو، عمران نے کہا۔ آپ واقعی عظیم ظرف کے مالک ہیں عمران صاحب، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، سوالے نے کہا۔ ایک بار پھر شکریہ، اچھا خدا حافظ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تمہارا آئیڈیا دوست نکلا ہے کیپٹن شکیل، ورنہ میں تو واقعی مایوس ہو گیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لانگ برڈ کمپلیکس کو خود اسرائیل کے صدر نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ہاں واقعی، اور شاید اسے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں سے ہوا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، ورنہ بیچارے کرنل ڈیوڈ کی شامت آ جائے گی، صدر کا سارا غصہ اس پر نکلے گا، اور وہ میرا دوست ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ آف ایکریمیا بول رہا ہوں،
ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آپ کے پریزیڈنٹ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بات تو ہاٹ لائن پر ہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے بولنے والی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ناراک میں ہیں، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اسرائیل بول رہا ہوں۔ صدر صاحب ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، لیکن آپ کی کال کی وجہ سے وہ میٹنگ چھوڑ کر اپنے خصوصی کمرے میں پہنچ رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ ہیلو، بات کریں، صدر صاحب لائن پر آ چکے ہیں۔ چند لمحوں بعد ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، صدر صاحب، مجھے ابھی اطلاع دی گئی ہے کہ تل ابیب میں آپ کا کوئی اہم پروجیکٹ تباہ ہو گیا ہے، عمران نے بڑے باوقار اور خالصتاً اکریمی لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، اسرائیل کا انتہائی اہم ترین پروجیکٹ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پوری اسرائیلی قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اسرائیل کے صدر نے انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا۔ تباہ کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی تخریب کاری ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں جناب، دشمن ایجنٹوں کی کارروائی ہے، اسرائیل کے صدر نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تو اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پروجیکٹ کو تباہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنا اس قدر اہم پروجیکٹ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دوں؟ صدر نے انتہائی ناراض لہجے میں کہا۔ صدر صاحب، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ایکریمیا کے صدر تو بعد میں آپ سے افسوس کرتے رہیں گے، میں سوچا کہ پہلے افسوس کر لوں، عمران نے اس بار اپنے سر لہجے میں کہا۔ تم اسرائیل کے صدر نے رک کر کہا، لیکن وہ فکرہ مکمل نہ کر سکے۔ مجبوری تھی، ورنہ اس وقت جو کچھ آپ پر اور اسرائیلی کی قوم پر گزر رہی ہے، آپ نے میری کال اٹینڈ نہ کرنی تھی۔ لیکن میں آپ کو اصل حقیقت بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ لانگ برڈ کمپلیکس میں نے تباہ نہیں کیا، بلکہ تباہی آپ کے اپنے ہاتھوں ہی ہوئی ہے۔ میں تو صرف اتنا کیا تھا کہ لانگ برڈ کمپلیکس میں ایک خصوصی وائرلیس چارجر بم لگا دیے تھے اور انہیں اوپن کر دیا تھا۔ آپ نے یقیناً اپنے سائنسدانوں کو کمپلیکس سے باہر نکالنے کے لیے پہلے وہاں فون کیا ہوگا، لیکن ڈاکٹر ہارنگ صاحب نے فون پر ٹیپ لگا رکھی تھی، اس لیے آپ نے یقیناً ٹرانسمیٹر کال کی ہوگی، اور یہی اصل نقطہ تھا۔ جیسے ہی آپ نے ٹرانسمیٹر کال کی، وہاں موجود یہ خصوصی بم اس فریکوینسی پر چارج ہو گئے، اور پھر جیسے ہی آپ کی کال دوسری طرف سے ریسیو کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر آن کیا گیا، وہ بم ڈسچارج ہو کر پھٹ پڑے۔ اس طرح یہ کارنامہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہی سر انجام پایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ صدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مختصر طور پر میں یہ بتا دیتا ہوں، لیکن تفصیل آپ اپنے ملک کے ماہرین سے پوچھ لیجیے گا۔ بہرحال یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پاکیزہ کے خلاف اٹھنے والا آپ کا ہر اقدام آخرکار اسی انجام سے ہی دوچار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بغیر دوسری تفصیلی بات سنے اسی پر رکھ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کے صدر نے پھر یہی دعا مانگی ہوگی کہ کاش ایک عمران یہودیوں میں بھی پیدا ہو جاتا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ مسرت سے تمتما رہا تھا۔ عمران تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن علی عمران پیدا نہیں ہو سکتا، عمران نے جواب دیا، اور جولیا سمیت سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔